کیا قرآن کریم کے بطور عشق نامہ یعنی لو لیٹر پڑھا جا سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ قرآن کریم کائنات کی مانند ہے اور ہر شخص اسے خاص زاویہ میں دیکھتا ہے۔ اہل فقہا کے نزدیک قرآن کریم ایک فقہ کی کتاب ہے، جبکہ اہل فلسفہ اسے علم کلام الہی سمجھتے ہیں اور اس میں سے علم و دانش اور حکمت کی باتیں اخذ کرتے ہیں۔ اہل لغت اس میں سے عربی گرامر کی دل افروش مثالیں اخذ کرتے ہیں، جبکہ سائنسدان اس میں سے انسانی زندگی کی مختلف حقیقتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ مگر شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے قرآن کریم تو عشق نامہ ہے، جس میں مالک اپنے بندے سے اظہار محبت کرتے ہیں، جیسے قرآن کی مختلف آیات جس میں مالک فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے متعلق سوال کرتا ہے تو میں تو اس کے قریب ہوں، اور ایک اور آیت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں تو تمہارے ساتھ ہوں، اور مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے لیے اپنی رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا اور میں تو اپنے بندے کے شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور اس طرح دیگر آیات میں اللہ کریم اپنے بندے سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ مگر آج چند ہی لوگ ہیں جو قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھتے ہیں، یا شاید لوگوں نے اپنے مالک کی طرف محبت اور عشق کی نگاہ سے دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ انسانی جسم کا ہر حصہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، جیسے کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے اور آنکھ دیکھنے کے لیے۔ اگر یہ اعضاء اپنا عمل ٹھیک سے نہیں کرتے، یعنی آنکھ نہیں دیکھتی، کان سنتے نہیں، زبان بول نہیں سکتی، تو یہ اعضاء اپنا فعل ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ اسی طرح انسان کا ایک قلب جس کو دل کہتے ہیں، جسے مالک نے اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا کہ وہ اس سے محبت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے ذکر میں خوش ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں علم اور عشق کو ایک ہی پلڑے میں تولتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اجازت ہے کہ وہ قرآن سے دیگر علوم کو حاصل کرے، لیکن اگر وہ دیگر علوم کا ماہر ہو گیا، یعنی اس نے فزکس، کیمسٹری، بایو اور دیگر جدید علوم حاصل کر لیے، مگر اس بندے نے اس کلام سے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں، تو وہ کچھ نہیں جانتا۔ اور اگر اس نے اپنے مالک کے علاوہ دیگر کی محبتیں پال رکھی ہیں تو اس نے اپنے دل کو بھی بیمار کر رکھا ہے۔ یعنی اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے انسان کا معدہ روٹی سالن کھانے کے علاوہ مٹی کھانے کی خواہش کرے، تو گویا اس کا معدہ بھی بیمار ہے، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے ہی تخلیق ہی نہیں کیا گیا جس کی وہ خواہش کرے۔ جب انسان اپنے مالک کی محبت کو ہر مقصد سے پاک کر لیتا ہے تو مالک اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں مالک اپنے محبوب بندوں کے لیے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے اپنی محبت کو تیرے دل میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا ہے، اب تو میرا ہو گیا ہے۔ اگر اس آیت کو عشق کی نظر سے دیکھا جائے تو مالک یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے جو کچھ لوح محفوظ میں، قرآن کریم میں اور جو کچھ لکھ رکھا ہے اسے تو میں نے سیدنا جبرائیل کو بھی دکھایا ہے، مگر جو کچھ میں نے تیرے دل میں لکھا ہے کیا میں وہ کسی اور کو دکھاؤں گا؟ وہ تو میرا اور تیرا راز ہے، اور میں نے تیرے دل کو اپنی محبت اور اپنے پوشیدہ علوم سے منور کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہاڑ سے اٹھائے تھے، مگر میں نے جب اس پر تورات لکھی تو وہ قیمتی زبرجد ہو گئے، اور اسی طرح میرے طلبگار کا جو دل تھا وہ تو پہلے سخت تھا، مگر میں نے جب اپنے اسم کو اس پتھر پر لکھ دیا، یعنی اس کے دل پر لکھ دیا، تو وہ قیمتی کتاب کی مانند ہو گئے، اور وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو گویا جو کوئی قرآن کریم میں اپنے مالک کی محبت کے پروانوں کو تلاش کرتا ہے تو ہر آیت اس کو اس کے مالک کی طرف سے رحمانیت کی نوید سناتی ہے، اور حقیقت میں وہی بندہ اپنے قرآن پڑھنے کی لذت کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ مالک نے تو اپنے بندے کو پیدا ہی محبت کے واسطے کیا۔